میں عبد الرحمن بن احمد الخرموشی بارکس سے میرے بھائی محترم مفکر دین و ملت بارکس کے سر سید فخر بارکس حضرت مولانا عبداللہ بن احمد الخرموشی المعروف مہوی اللہ رحمہ کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ بارکس کی عظمت کا اعتراف یقیناً عالم اسلام کیا کرتا ہے، کیونکہ اصل اللہ کی یہ سرزمین ہمیشہ اپنے دامن سے لال و گوہر اگلتی رہی۔ حیدرآباد کی سرزمین علمی اعتبار سے بڑی زرخیز ہے۔ اس نے ہر زمانے میں دین و ملت کی ناقابل فراموش شخصیت کو پروان چڑھایا ہے، جن کی حیات و خدمات کے زرین کارنامے آج بھی تاریخ کی پیشانی کے جھومر بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک نام بارکس کے سر سید فخر بارکس عبداللہ بن احمد الخرموشی کا بھی آتا ہے، جو حیدرآباد کی مردم قیس قصبہ بارکس 3/7/1944 بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ ان کے علم و فضل و خطابات کی شعاعیں ہند و بیرون ہند کی وسطوں میں پھیل گئی۔ کسے معلوم تھا کہ یہ علم و فضل کی سرزمین پر آنکھیں کھولنے والا کل اپنی بے پناہ خوبیوں کے ساتھ ہزاروں گمشدگان راہ کو سمت منزل کا پتہ دے گا۔ آپ کے جد دادا محترم علی خرموشی قبیلہ خرموشی سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ارض یمن سے حیدرآباد تشریف لائے تھے اور دینی و دنیوی وجاہتوں سے مالا مال افواج باقاعدہ سرکار اعلی حضرت حضور نظام میں تھے۔ آپ کے والد احمد بن عبد الرحمن الخرموشی علامہ عبداللہ الخرموشی کی تعلیم و تربیت سے متعلق ابتدا ہی سے آپ اس بات کا خیال کرتے کہ میرا بیٹا ہر ممکن طور پر اسلامی رنگ و آہنگ سے آراستہ ہو جائے۔ اس حسن تربیت کا یہ اثر ہوا کہ علامہ عبداللہ خرموشی اپنے ماہرین میں نمایاں خصوصیت کے حامل شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ خرموشی بیان فرماتے ہیں کہ آج بھی اپنے ابتدائی دور کا تصور جب ذہن و فکر میں آتا، وہ ساتھ سعید بار بار گردش کرنے لگتی ہے، جسے یاد کر کے میں لذت محسوس کرتا ہوں کہ جب میرے والد بزرگوار احمد بن عبد الرحمن الخرموشی رات کے سناٹے میں تہجد کے لیے بڑی محبت سے مجھے نیند سے بیدار کرتے اور اپنے ساتھ اس طرح والد محترم جہاں دن کے اجالے میں شریعت اسلامیہ کے زیور سے سنوارنے کی کوشش کرتے، وہیں رات کی تاریکیوں میں نور المشائخ سید نوری چشتی قادری کی صحبت بافیض میں لے جا کر تعلیم تصوف و علم توحید عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شب بیداری کی مشق بھی کراتے۔ یہ سعادت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ بچپن میں دینی اقدار کے حاملین کی صحبت حاصل ہو۔ توحید و رسالت کی پرکیف نغموں کے بہت قریب سے سننے کے ساتھ انہیں خوب سمجھنے کا موقع ملا۔ انہی سب فیضان کا اثر ہوا کہ علامہ کی زندگی میں معمولات عام بچوں سے مختلف ہوتے چلے گئے۔ آج بھی آپ جن بعظمت راہوں کی مسافر ہے، ان میں منفرد مثال پائے جاتے تھے۔ آغاز تعلیم جس والد گرامی کے دل میں شریعت و طریقت کی سچی محبت ہوتی ہے، اس کی پہلی تمنا یہ ہوا کرتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بن کر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے، اور یہ خصوصیت جناب احمد بن عبداللہ خرموشی کے اندر پوری طور پر موجود تھی۔ لہذا جب ان کا بیٹا شعور آگہی کے صحن میں قدم رکھا تو ان کے دل میں یہ آرزو تیز ہونے لگی۔ پھر ایک ایسی صبح آئی کہ اپنے فرزند کو لے کر حیدرآباد دکن میں واقع اہل سنت کی عالمی شہرت یافتہ ملک ہند کی عظیم و قدیم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول یونیورسٹی جامع نظامیہ پہنچے اور اپنے فرزند کو اساتذہ جامع نظامیہ کی خدمت میں بالخصوص علامہ شیخ بہتاب مفتی شافیہ بارکس کی خدمت میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اس بچے کو میں بارکس کی خدمت کے لیے
وقت کر رہا ہوں۔ رفتہ رفتہ تعلیم کی راہوں میں قدم آگے بڑھتے گئے۔ اس طرح مولوی فاضل کامل کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پھر چند سال کے بعد جلسے جشن و دستار بندی کے موقع پر دیگر علماء ربانین و مشائخین اعظام کی موجودگی میں آپ کے سر پر علماء ورثہ الانبیاء کا تاج زرین رکھا گیا۔ آپ حضرت نوری شاہ صاحب کے داماد بھی ہوتے ہیں۔ ملازمت: تحصیل علم کے بعد حضرت علامہ خرموشی نے حضرت نور المشائخ کی قائم کردہ جامع الہیات نوریہ و نوریہ عربیہ کالج کی تاریخ جامعہ میں پہلی بار بحیثیت شیخ الجامعہ و تاریخ کالج میں پہلی بار پرنسپل کا جائزہ حاصل فرمانے کے ساتھ ہی آپ کے ذمے انتظامی امور کے علاوہ تدریس بھی متعلق تھی۔ جامع الہیات نوریہ اور نوریہ عربیہ کالج میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ حدیث فقہ، تفسیر، عربی ادب کے اعلیٰ اسباق پر طویل حاصل تھا۔ طلباء آپ کے تہبر علمی سے شش و رہ حیران رہ جاتے۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو بھی معمولی الفاظ میں اس طرح مطلب ادا فرماتے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ تاحیات جامع الہیات نوریہ کے لیے شیخ الجامعہ کی خدمت فائز رہی۔ البتہ نوریہ عربیہ کالج کے پرنسپل کی خدمت 2000 میں وظیفے یاب ہوئے۔ حضرت علامہ خرموشی کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ انہوں نے دینی و اسلامی خدمت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے لیے جمعیت شافعیہ کی بنیاد ڈالتے ہوئے اس کے زیر اہتمام 1985 میں شعبہ ناظرہ تفسیر قرآن و ابتدائی کورس برائے عالمیات بغرض ایصال ثواب والد محترم حضرت احمد الخرموشی کی بنیاد ڈالی، جس سے سینکڑوں حفاظ علم پیدا ہوئے اور بارکس بیرونی بارکس میں دینی مدارس و جامعات اور مساجد میں خدمت انجام دیتے رہے۔ الفاروق انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیشین کے تحت سرٹیفکیٹ کے اشتراکہ سے پروفیشنل کورس ڈپلوما ان اے سی ویلڈنگ پلمبنگ کا بھی قیام عمل میں لایا۔ عصری علوم کے میدان میں آپ کا عظیم الشان کارنامہ الخرموشی سوسائٹی کا قیام، جس کے تحت MBA، MCA اور دیگر پروفیشنل کورس کا آغاز کیا۔ ایک مسلم نوجوان ان ادارے سے فیض یاب ہو کر اپنے خوشحال زندگی بسر کرے۔ اس اعتبار سے حضرت علامہ خرموشی نے علماء کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ خدمات: حضرت علامہ خرموشی جامع نظامیہ کے انتظامی کمیٹی کے فعال رکن رہے اور انتظامی کمیٹی کے تحت ذیلی تعمیراتی کمیٹی اور تعلیمی کمیٹی کی کلیدی رکن رہے۔ جامع نظامیہ کی ترقی کاس کی وسعت کے لیے کوشاں رہتے۔ آج کے دین بیزاری اور اہل علم کی باوقارے کے دور میں علامہ خرموشی کے ذات گرامی اہل علم کے لیے ایک ڈھال سے کم نہ تھی۔ حضرت علامہ خرموشی راہ طریقت میں حضرت شیخ مشائخ کے خلیفہ اور مریدین اور معتقدین کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ اس کے باوجود ان کے قلم میں دریا کی وسعت تھی، رواداری اور منلساری کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ خرموشی کو حاکمیت کے درجے سے سرفراز فرمایا تھا۔ بارکس ایک ایسا مقام جہاں مختلف مسائل کے لوگ بستے ہیں، تاہم ہر فرد حضرت علامہ خرموشی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا، آپ کی ہر بات کو توجہ سے سنتا اور آپ کے فیصلے کو بصر و چشم قبول کرتا۔ آپ کی ذات گرامی ہر مکتب فکر کے لیے قابل قبول تھی، لیکن آپ نے اپنے مسلک اہل سنت الجماعت عقیدہ اور معمولات پر کبھی مفاہمت نہیں کی۔ آپ جامع نظامیہ بارکس کے خطیب کی حیثیت سے تقریباً 18 سال خدمت انجام دی اور اپنے انبیاء دنیا سے گئے، اولیاء بلا لیے گئے، سکندر مر گیا، دارا مر گیا، مغل اعظم وہ اعظم یہ اعظم کہنے والے تہے خواب سو رہے ہیں۔
تو اس لیے جیسے وہ سوئے تھے ہم بھی سوئیں گے. ہمارے ماں باپ ہمارے باپ نہیں رہے، دادا نہیں رہے، جن کی وجہ سے دنیا ہم دیکھے، آج وہ نہیں ہے. ہم نے خود انہیں دفنایا ہے اور ہماری اولاد یقیناً ہمیں دفنائے گی. مارکز کے خطیب کی حیثیت سے تقریباً 18 سال خدمت انجام دی اور اپنے واعظ سے لاکھوں گمراہوں کے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کیا. آپ مساجد کمیٹی مارکز کے عرصے دراز تک صدر رہے اور تاحیات سرپرستی فرماتے رہے. آپ متعدد علماء، اصلاح اور رفائی تنظیموں سے وابستہ رہے. چنانچہ آپ رب صدی تک حضرت علامہ نور المشائخ کی قائم کردہ نوری عربیہ کالج کے پرنسپل رہے اور انوار الاسلام اسکول، نوری عربیہ کالج اسکول، بورڈ آف اسٹڈی اورینٹل عثمانیہ یونیورسٹی کے چیئرمین اور تاحیات جامع الہیات نوریہ کے شیخ الجامعہ رہے. ادارہ سبیل الخیر مارکز کی خاموش خدمات انجام دی. ادارہ تعاون برائے بنی ہاشم مارکز کے مالیہ کے استحکام میں شخصی طور پر حصہ لیا اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے رہے. اس کی ترقی کے لیے گراں قدر مشوروں سے سرفراز فرماتے رہے. باہمی ہم آپ اپنے سینے میں ملت اسلامیہ سے متعلق درد مند دل رکھتے، غریبوں کی عنایت و امداد میں پیش رہے. مسلم معاشرے میں پھیلے ہی برائیوں کے اصلاح کے لیے حتی المقدار کوشش فرماتے. مسلمان اپنی بیاہی لڑکیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کے مستقبل کے لیے ناقابل فراموش خدمت انجام دی. آپ نے نادر و غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک ادارہ شادی فنڈ مارکز کا قیام عمل میں لایا. اس ادارے سے تاحال 140 سے زائد نادار مسکین لڑکیوں کے شادیاں انجام پا چکی. کئی اصلاحی، رفائی، دینی و عصری علوم میں اپنے ایک منفرد شخصیت رکھنے والے مولانا عبداللہ بن احمد الخرموشی کا 1 نومبر 211 کو سوانح ارتحال ہو گیا. زیر نظر انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ لے کر پیش رہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برداشت گروپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میں عبد الرحمن بن احمد گرموشی بارکس سے میرے بھائی حسین بن احمد الخرموشی کشفی شاہ تخلص نادم کا مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں. آپ کی پیدائش 18 فروری 1950 بستی بارکس حیدرآباد میں ہوئی. تعلیم و تربیت، دینی تعلیم تو اپنے گھر ہی میں والد ماجد کے یہاں ہی ہوتی اور حضرت نور المشائخ کی اولین قائم کردہ مدرسے وسطانیہ انوار الاسلام بارکس سلسلے تعلیم چلتا رہا. بعد ازاں سنگاریڈی ہائی اسکول، دارالعلوم ہائی اسکول کالی کمان میں 12ویں کلاس تک، نیو سائنس کالج ایوننگ سیشن نارائن گڑے میں بھی کام کیا، جس کا آخری سال جامع عثمانیہ سے مکمل ہوا. اس کے باوجود دینی مذہبی تعلیم نے عصری تعلیم کے عصری ماحول میں ڈھلنے سے محفوظ رکھا. ظاہری تعلیم و تربیت کے باعث روحانی فیض و برکت کے لیے کوشاں رہے. ملازمت جب سلسلے ملازمت کی باری آئی تو عارضی طور پر 5 سال حیدرآباد ٹیلی فون ایکسچینج سے وابستہ رہے. 1970 میں بحیثیت مدرس مدرسے انوار الاسلام میں خدمت انجام دی اور 5 سال بحیثیت اکاؤنٹنٹ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو اپنی خدمات دی. بعد ازاں دبئی میں جمال ماجد کمپنی میں بحیثیت کلرک ورکشاپ 1 سال خدمت انجام دی. 2 سال دبئی میں الجفلا گیس کمپنی بحیثیت مینیجر خدمات انجام دی اور دبئی ایئر فورس میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ 20 سال خدمت پر رہے. چیف اکاؤنٹنٹ ہو کر
ریٹائرڈ ہوئے. جب دبئی میں تھے آپ نے ام الخیون ریڈیو سے اردو جو پروگرام آتا تھا اس کے لیے بھی آپ لکھا کرتے تھے، اور ابوظبی ریڈیو پر جو پروگرام آتے تھے اردو میں اس میں بھی شریک ہوتے تھے. مصروفیت: آج کل زیادہ تر وقت دینی اسلامی کتب کے مطالعے میں گزرتا. جو بھی حاصل مطالعہ ہوتا برادران اسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نوٹ کر لیتے، اور سالوں مہینوں کی صحیح محمود کا ثمر کنز الاسلام کی صورت میں نظر نواز کیا گیا ہے. اللہ ازاں مصیبت میں گرفتار پریشان حال لا علاج مریض و اسرا زدہ حضرات کو اپنے فیض اور روحانی آیت قرآنی کے ذریعے بفضل ربانی شفاعت کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے بھائی کا بھی بہت ہی جلدی میں پیش کروں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برداشت گروپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں. میں عبد الرحمن بن احمد الخرموشی بارکس حیدرآباد دکن سے میرے بھائی محترم عبد الرحیم بن احمد الخرموشی کا مختصر سا تعارف کروا رہا ہوں. آپ کی تعلیم کامل تفسیر جامع نظامیہ یمو یل عثمانیہ یونیورسٹی، ادیب کامل اردو فاضل علی گڑھ یونیورسٹی، لیکچرار جامع الہیات نوریہ، اور آپ کو اسکالرشپ دوحہ یونیورسٹی سے ملا تھا. آپ نے عربی میں اسٹڈی دوحہ قطر یونیورسٹی میں 3 سال کیا ہے، اور ملازمت انٹرنیشنل ٹیلی فون آپریٹر دوحہ قطر، اور ساتھ ساتھ خطیب جمعہ دوحہ قطر بھی آپ خدمات دیتے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.